السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 84، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی فرق نہیں کرتے۔ پیاری بہنوں، انبیاء کے درمیان فرق کرنے سے مراد ہے ایک نبی کو ماننا اور باقیوں کو نہ ماننا۔ انبیاء کے درمیان تفریق کرنے سے مراد ایک کی فضیلت ثابت کرنا اور باقیوں کو کم درجے کا ثابت کرنا ہے، یا کسی نبی کو سچا اور کسی کو جھوٹ ماننا ہے۔ لیکن یہاں پہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی نہ تصدیق اور تکذیب کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کی مخلصانہ عبادت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 85، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یعنی جو شخص شہادتوں کے اقرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں اخذ کرتا، اس نظام کو قبول نہیں کرتا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا، اپنے سارے فیصلے اس قرآن مجید کے مطابق نہیں کرتا، اس کا پھر کوئی اور طریقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس پسندیدہ دین کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا، اس کا عمل ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ دین اسلام میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنا اور رسولوں کی فرما برداری دونوں چیزیں شامل ہیں۔ جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گا، اس وقت تک اس نے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا اور اللہ کے ثواب کا باعث بننے والا عمل ہی نہیں کیا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اعمال حاضر ہوں گے، نماز آ کے کہے گی اے اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اچھی چیز ہے، صدقہ آئے گا، کہے گا اے پروردگار میں صدقہ ہوں، جواب ملے گا تو بھی خیر پہ ہے، روزہ آ کے کہے گا میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی بہتری پر ہے۔ اسی طرح سارے اعمال آتے جائیں گے اور سب کو یہی جواب ملتا جائے گا۔ پھر اسلام حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ تو سلام ہے، تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پہ ہے، آج تیرے ہی اصولوں پر سب کو جانچوں گا، پھر سزا یا انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ پیاری بہنوں، اسلام ایک منظم نظام حیات ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر ہے۔ یہ صرف عبادات اور بندگی کے طریقوں تک محدود نہیں ہے، ذکر اذکار و مراقبے تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہیں، ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، قانونی فیصلے بھی اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتے ہیں اور معاشرت کے طور طریقے بھی اللہ کی ہدایت سے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ اکبر، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اللہ کی ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا اس کے لیے آخرت کا عذاب ہے اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر چیز میں خسارہ ڈالا، اٹھایا، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا تھا، پھر نادم ہو کر قوم سے بولا کہ میری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیت اتری، قوم نے اسے بلا بھیجا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ کی جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے، جب اسے سچے دل سے توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو اگلی آیت میں ہے کہ جنہوں نے سچی توبہ کی اور اصلاح کی تو یقین مانے اللہ بڑی بخشش والا اور انتہائی مہربان ہے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 89۔
اب جو پہلے تو ایمان لیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی مان لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ کیسے کہ یعنی اس نے پہلے تو گواہی دے دی کہ وہ شاہد ان رسول اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور پھر واضح دلائل بھی اس کے پاس آ گئے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلیلیں بھی آ گئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین حق لے کر آئے ہیں اس کی صحت کی دلیلیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں بھی آ چکی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی تعلیمات کے بارے میں پہلے انبیاء کرام نے بھی گواہی دی تھی اور انہوں نے اپنی امتوں کو تعلیم بھی دی تھی۔ اس کے باوجود جو مرتد ہو گیا، دین اسلام کو چھوڑ گیا، تو یاد رکھیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا، حق کو پہچان کے اس کو ترک کر دیا، ظلم و خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے باطل کو اختیار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ باطل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ہدایت کی امید اس کے لیے کی جا سکتی ہے جو حق کو نہ پہچانے، جس کو حق کی تلاش ہو، لیکن جس کو حق کی تلاش ہو گئی، حق ڈھونڈ لیا اور پھر گمراہی کے راستے پہ چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوبارہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی کے راستے سے بچائے، آمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، یہی لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد چھوڑ گئے، ان کی سزا یہی ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا ہے۔ لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا بھی مومن پہ یہ اثر مرتب کیا ہے کہ اگر دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو تو وہ کانپ اٹھتا ہے، مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ مومن اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گمراہی کے ہر راستے سے بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔